الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ کچھ دن کے بعد یوم عاشورہ آ جائے گا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم کے بارے میں کچھ فضائل اور احکام بیان کیے تھے، اس لیے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے صرف اور صرف 10 محرم الحرام کے روزے سے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا، اور اس دن کے اعمال کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ محترم حضرات، یہ یوم عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ اب بھی مستحب باقی رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے اہل کتاب یعنی یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، معلوم کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دن غرق کیا، اس لیے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ شکر کے ہم حقدار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن وفات سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک قسم کی ادنا مشابہت پائی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں یوم عاشورہ کے ساتھ 1 دن کا اضافہ کر کے روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلے محرم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا اظہار فرما چکے تھے، اس لیے تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد ہر سال یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ 1 دن کا اضافہ کر کے روزہ رکھتے رہے۔ تو اس لیے اب بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ 1 دن کا اضافہ کر لے، 9 تاریخ اور 10 تاریخ یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا، یوم عاشورہ کا تنہا روزہ رکھے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا یا اس نے کوئی غلط کام کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے موافق نہیں، لیکن اس کو یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا اور فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بعض حضرات یہی خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور آگے پیچھے ایک دن کا روزہ نہیں ملایا تو اس نے غلط کام کیا، ایسا سمجھنا انتہائی غلط ہے۔ دوسری بات، اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر یوم عاشورہ کو کھانے پینے وغیرہ میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو اپنے تجربے میں اسی طرح پایا۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کی، اللہ اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا۔ لیکن بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ فرائض و واجبات ادا کرنے اور گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے کے مقابلے میں اس قسم کی کھانے پینے کی چیزوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کو اپنے درجے سے بڑھا دیتے ہیں، نیز صرف اسی عمل کو سارے سال کی اور پورے سال کی روزی میں برکت و وسعت کا یقینی درجہ اور یقینی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق کے اندر وسعت کے اور بھی ذرائع ہیں اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں۔ مثلا کثرت استغفار سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، اسی طریقے سے درود شریف کو کثرت سے اگر پڑھا جائے تو اس سے بھی رزق کے اندر وسعت اور فراخی آتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ پورے سال کی روزی میں کشادگی کا مدار صرف اور صرف قسم قسم کے کھانوں میں ہی منحصر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور حدیث شریف میں اتنا فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی بات ہے۔ بعض حضرات اس میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اور وہ لوگ قسم قسم کے خاص کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کو ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھانے نہیں بنائے جائیں تو یوم عاشورہ کی فضیلت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اتنا ہے کہ اپنے گھر والوں پر اس دن وسعت کرنی چاہیے، اور ان کا یہ سمجھنا کہ رزق کے اندر برکت اور وسعت صرف اور صرف اسی قسم کے کھانوں میں منحصر ہے، یہ سمجھنا غلط ہے اور انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حدیث کے بارے میں افراط تفریط سے بچ کر اعتدال والی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا نہ تو انکار کیا جائے اور نہ ہی اس پر
اتنا زیادہ اہتمام کیا جائے کہ جس سے اس لیے اس حدیث کے بارے میں افراط تفریط سے بچ کر اعتدال والی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اس حدیث کا نہ تو بالکل انکار کیا جائے اور نہ ہی اس حدیث میں بیان کردہ عمل کو فرض اور واجب سمجھا جائے، بلکہ دنیاوی برکت کا ایک عمل سمجھنا چاہیے، اور نہ کرنے پر اپنے آپ کو یا دوسروں کو گناہ گار یا قابل ملامت بھی خیال نہ کیا جائے، اور نہ ہی یہ وہم کیا جائے کہ یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یقینی طور پر تمام سال بے برکتی رہے گی، اور جو یہ عمل نہ کرے اس پر لعن طعن بھی نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، یا اس کے لیے قرض لینا، یا کسی خاص قسم کے کھانے کو لازم اور ضروری سمجھنا، یہ بھی درست نہیں۔ اس لیے اس کا خیال کیا جائے کہ اس دن کے اندر کثرت سے عبادت کی جائے اور روزے کا اہتمام کیا جائے، اور اگر ہو سکے آسانی کے ساتھ تو اپنے گھر والوں پر وسعت کی جائے اور اچھا کھانا تیار کرا کے اپنے گھر والوں کو کھلایا جائے، لیکن اس کے لیے قرض وغیرہ لینا بالکل بھی درست نہیں ہے، اور اس کھانے کو ضروری اور لازم بھی نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔